أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. ماہ مبارک رجب کے اعمال اور فضیلت کے بارے میں کتاب مفاتیح الجنان میں مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. بہت سی روایتیں اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے، بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ اور کوئی بھی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس مہینے میں کافروں سے لڑائی حرام ہے. رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. جو شخص اس ماہ رجب میں روزہ رکھے تو خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا. خدا کا غضب اس سے دور ہوتا ہے، جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے اللہم صل جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص 3 دن اس میں روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین. جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے وہ اس نہر سے پانی پیے گا. حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کے استغفار کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں زیادہ مغفرت طلب کرنا چاہیے کیونکہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. رجب کو عصب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ رحمت خدا اس مہینے میں میرے امت پر زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ کہو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہتے رہیں. ابن بابویہ مرحوم صدوق نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے روایت کی ہے. موضوع ہے کہ ماہ رمضان کے جو باقی دن رہ جاتے ہیں اس سے ہم معنوی فیض کیسے حاصل کریں. امام کا ایک چاہنے والا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام نے راہ دیا ہے. درود پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد. ابن سالم حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا ماہ رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن اس مہینے کے باقی تھے. جب حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا ابن رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ تم سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بخدا یہ وہ مہینہ ہے جس کو خدا نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی اور فضیلت کو عظیم سمجھا ہے۔ اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ کس کے اوپر؟ خدا نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ روایت یہ جو ہے فرمان کس کے ہیں؟ کون سے امام معصوم کے؟ چھٹے امام کے، حضرت امام صادق علیہ السلام کی فرمان بیان ہو رہا۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کا احترام خدا نے خود پر لازم قرار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، اگر میں اس مہینے کی باقی دنوں میں روزہ رکھوں تو روزہ داروں کا بعض ثواب نہیں پاؤں گا؟ فرمایا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے۔ عزیز بچوں، عالم نزع موت کا وقت ہے، موت کے وقت کو عالم نزع کہتے ہیں۔ جو اس مہینے میں روزہ رکھنے والے کو موت کی سختی آسان کرے گا، موت کے بعد کے خوف سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے کے آخر میں 2 روزہ رکھے تو وہ صراط سے آسانی سے گزرے گا، اور جو شخص 3 دن آخر ماہ میں روزہ رکھے گا وہ روز قیامت کے عذاب عظیم خوف سے، اس کی سختی اور وحشت سے محفوظ رہے گا، اور جہنم کی آگ سے براءت کا پروانہ ملے گا۔ اور جاننا چاہیے کہ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص اس پر قادر نہ ہو تو روزانہ 100 مرتبہ ان تسبیحوں کو پڑھو جو مفاتیح الجنان میں۔ مثلا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ جو روزے کے روزہ داروں کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ پڑھو سبحان الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح۔ یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ ماہ رجب میں بہت سارے اعمال بتایا ہے، بہت ہے۔ یہ آپ کو اس پیج سے جو ہے اس طرح سے ادھر سے لے کر یہ سارے اعمال اور ماہ رجب کے اعمال ہے، یہ سب ماہ رجب کے اعمال۔ اب اس مختصر وقت میں آپ کو مثلا اب میں کیا بیان کروں، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تھوڑا سا جو ہے مفید باتیں ہو جائیں۔ اس ماہ رجب میں جو پہلی رجب انشاءاللہ خدا کرے آئندہ سال زندہ رہیں تو ماہ رجب کے پہلی رات اور پہلی دن کے اعمال بھی خداوند عالم ہم سب کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ کہ اس میں یوں بیان کیا ہے کہ کچھ اعمال مشترک ہے، پورا مہینہ بھر کے لیے ہے، اس میں دعائیں ہیں، استغفار ہے، نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں سے جملہ دعاؤں میں سے روز جو ہم یہاں پڑھتے ہیں نماز کے بعد، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یہ جامع دعا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دعا کا سلسلہ جب سختی آ جائے تو ہم دعا کرتے ہیں، جب بیمار ہو تو دعا، پریشانی آئے تو دعا۔ پریشانی، سختی، بیماری سے پہلے خدا سے اپنا رابطہ مسلسل قائم رکھیں۔ خدا کے مخصوص بندوں کا یہ طریقہ کار ہے، پریشانی آئے نہ آئے مگر اپنے پروردگار سے خالصانہ رابطہ رکھنا چاہیے۔ مجھ جیسے انسان کیا کرتے ہیں، جب بیمار ہو تو مصلی پہ آتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتا ہے،
جیسے ہی بیماری جو ہے شفایاب ہو جائیں پھر خدا کو بھول گیا، یا کوئی سا اور پریشانیاں آئیں، یا کسی کی موت کے وقت ہے، اتنی خوفناک لمحوں میں جو ہے کوئی خواتین اگر بے پردہ ہیں اسی وقت باپردہ ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ لمحوں کے لیے باپردہ ہوتی ہیں، کچھ لمحوں کے لیے خدا سے رابطہ، یہ خدا سے رابطہ ہمیشہ رہنا چاہیے، جو ائمہ طاہرین نے ایک عظیم حسین جو ہے نظام دیا ہے، نظام اہل بیت۔ نظام اہل بیت میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں ائمہ اطہار نے ہماری اپنی ہی زبان سے دعائیں جو ہیں ہمارے لب و لہجے کے مطابق تیار کر کے ہمیں سکھایا ہے، وہ ہماری زبان کے مطابق ہے کہ اے میرے چاہنے والوں تم جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اسی دعا میں یا من ارجوہ لکل خیر، اس میں خداوند عالم سے تمام بلائی اور نیکیوں کو طلب کرتے ہیں، دنیا اور آخرت تمام کی، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے بچنے کی جو ہے دعا کرتے ہیں۔ پھر اگر بندہ مخلص خدا اگر اس کو صدق دل سے پڑھے گا دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات پائے گا، پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگا، تعویذ گنڈا فلان یہ ساری چیز کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سے یہ دعا پڑھے گا، آپ سے تمام تر خداوند عالم بلاؤں کو دور کرے گا، خدا اپنے تمام نیکیاں جو ہے انسان کے لیے فراوان کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو ائمہ طاہرین سے ہم تک پہنچے ہیں، تو اس میں کوشش یہ کرو کہ میرے عزیز، بچوں سے میں عرض کرتا ہوں، یہ جو یسرنا القرآن ہے اسے ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کرو، تو یہ ساری دعائیں اتنی سارے خزانہ ہے، دعاؤں کا خزانہ، دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجنان کی صورت میں، دوسری کتابوں کی صورت میں، اس میں ائمہ طاہرین سے دعائیں ہیں۔ جب آپ یسرنا القرآن کو ٹھیک سے پڑھو گے تو آپ کو دعا پڑھنا آئے گا، آپ زیارتنامہ پڑھیں گے، آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، ماہ رجب کی دعائیں، ماہ شعبان کی دعائیں، ماہ رمضان کی دعائیں، جو ائمہ طاہرین نے جس انداز سے دعا مانگا ہے اسی طریقے سے آپ اس دعا کو پڑھ سکیں گے، لہٰذا محنت کرو، کوشش کرو۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ میں ایک خاص دعا جو جناب رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جناب رسول خدا نے جب رجب کا چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان، اے خدا مجھے یہ رجب اور شعبان مبارک قرار دیں اور مجھے پہنچا دیں ماہ رمضان میں۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ رجب شعبان کو عبور کر کے ماہ رمضان پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ کا بڑا مہینہ ہے، اس بڑے مہینے میں پہنچنے کے لیے خدا نے ماہ رجب کو دروازہ قرار دیا ہے، دروازہ ہے ماہ رمضان تک پہنچنے کا۔ اب بندہ مومن کو کہا کہ تم اول شب میں، پہلی رجب کی شب میں غسل کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے غسل کرنے کا کیا ثواب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مروی ہے رسول خدا سے، جو شخص ماہ رجب کو پائے غسل کرے گا، ابتدا پہلی تاریخ کو، درمیان میں، آخر ماہ میں، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، 3، تو اس طرح گناہ سے باہر آتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ غسل ہے، روز نہاتے ہیں، اسی نہانے کو خدا کے لیے قرار دیا، یہ غسل ہو گیا، مستحب بھی ہے، آسان۔
اب جو بندہ خدا اس عمل کی وجہ سے پروردگار عالم شکم مادر سے آنے والا قرار دیا ہے تو اس کے لیے ماہ شعبان میں وارد ہونا آسان، ماہ رجب میں وارد ہونا آسان۔ اچھا، جملہ اعمال میں زیارت امام حسین ہے، مختلف جگہوں پر، ماہ رجب میں ہے، مختلف مناسبت میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، پھر اس میں نمازیں تھا، گزر گیا۔ اب دن میں پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو نمازوں کا تو ذکر ابھی جو ہے پھر دوبارہ بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پھر رجب کے پہلے دن میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا روزہ رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی کشتی میں سوار ہوئے، حکم دیا کہ جو لوگ کشتی میں ہیں روزہ رکھے، جو شخص اس دن روزہ رکھے تو آتش جہنم 1 سال کے راستے کے برابر اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے غسل مستحب، رات میں بھی دن میں بھی۔ سوم زیارت امام حسین پڑھے۔ شیخ نے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زیارت امام حسین رجب کے پہلے دن پڑھے گا خدا اس کو ضرور بخشے گا۔ چہارم بہت سارے طولانی دعائیں ہیں، پھر اس میں سے ائمہ طاہرین کی ولادت، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ آج پنجم رجب ہے، حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ جملہ اعمال میں ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ 13 رجب کی تاریخ میں 13 رجب کی رات کے اعمال کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ واضح رہے رجب، شعبان، رمضان میں سے ہر ایک ماہ میں مستحب ہے کہ 13ویں کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھیں، ہم رجب میں، ہم شعبان میں، ہم رمضان میں 2 رکعت 13ویں تاریخ کو۔ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ یاسین، تبارک الملک، توحید پڑھیں، ہر رکعت میں پڑھیں۔ اب اسے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کھول کے جو ہے سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کو کھولو، تبارک الملک کو جو ہے اسی کو کھول کے دیکھتے ہوئے پڑھیں، آپ کا نماز صحیح ہے، ثواب ملے گا۔ پھر 14ویں رات میں 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، 2 رکعت کر کے سلام کے ساتھ جو ہے 4 رکعت پڑھیں۔ اسی طرح پڑھیں جو ابھی جو ہے 2 رکعت جس پڑھ لی ہے اسی طرح پڑھ لیں۔ 15ویں رات میں 6 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ ان 3 مہینوں کی کل فضیلت کو حاصل کرے گا۔ اس کے تمام گناہ شرک کے علاوہ بخش دیے جائیں گے، شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، شرک بخشا نہیں جائے گا۔ 13واں دن، یہ رات کی بات ہوئی نا، 13واں دن جو ہے ایام البیض کی ابتدا ہے۔ اس دن اور 2 دن اس کے بعد کے 2 روزوں کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 13، 14، 15 کو روزے کی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہیں کہ عمل داؤد بجا لائیں تو اسے اس دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی دن بنابر مشہور عام الفیل میں مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 15ویں رات فضیلت والی رات ہے، اس میں چند اعمال ہیں۔ غسل کرنا، پوری رات عبادت میں جاگنا۔ چوتھا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، 6 رکعت نماز جو 13ویں کی رات کی ذکر ہوئی ہے۔
تو اس میں نمازوں کا بھی یہ تفصیل ہے، بہت ٹائم لے گا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں 15ویں رات کی بات ہوئی، 15ویں دن کی، ماہ رجب کے 15ویں دن کے بارے میں۔ برکت والا دن ہے، اس میں چند اعمال ہے، غسل کرنا، زیارت امام حسین۔ ابن ابی نصر سے منقول ہے کہ میں نے سوال حضرت امام رضا علیہ السلام سے کیا، عرض کیا کس مہینے میں امام حسین کی زیارت کروں؟ تو آپ نے فرمایا نیمہ رجب، نیمہ شعبان۔ فرمایا نیمہ رجب، نیمہ شعبان یعنی رجب کی 15 تاریخ، رجب کی ماہ شعبان کی 15 تاریخ، جو نیمہ آدھے کو نیمہ کہتے ہیں۔ ماہ رجب کے درمیان والا تاریخ کو کہتے ہیں نیمہ رجب، ماہ شعبان کی درمیانے تاریخ کو کہتے ہیں نیمہ شعبان۔ اس دن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ تیسرا ہے نماز سلمان۔ نماز سلمان پہلی تاریخ کو بھی تھا مستحب، 10 رکعات جو کیفیت کے مطابق جو ہے بیان ہو گیا تھا، اور 15 کو بھی ہے، آخر میں بھی ہے، پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخر میں، ماہ رجب کے آخر میں نماز سلمان۔ پھر عمل داؤد جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شرط ہے روزہ رکھیں، یعنی 13، 14، 15 کو، جو اس دن کا بہترین عمل ہے، حاجتوں کے پورا ہونے، کشف کرامات، ظالموں کے دور ہونے میں بے حد مؤثر ہے۔ عمل داؤد جو کرے گا حاجت پورے ہو جائیں گے اور کرامات ظاہر ہوگا، ظالم دور ہونے کا سبب ہوگا، مؤثر ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چاہیں اس عمل کو بجا لائیں تو روزہ رکھیں، 13، 14، 15 رجب کو۔ 15ویں دن وقت زوال غسل کرے، جیسے جو ہے ابھی گزر گیا، ظہر کے وقت، زوال کے وقت غسل کریں۔ جب 3 دن روزہ رکھیں، 13، 14، 15 روزہ رکھنے کے بعد عمل داؤد انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر غسل کرے زوال کے وقت۔ زوال کے بعد نماز ظہر کو بجا لائیں، بہترین رکوع سجدے کے ساتھ۔ ایکسرسائز نہیں کرنا ہے، السلام علیکم، بلکہ بہترین رکوع، بہترین سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، ظہر عصر کو سکون سے، اور تنہائی کے مقام میں ہو، کوئی چیز اس کو مشغول نہ کر سکے، ایسے ایک جگہ میں جا کے جو ہے اس عمل کو انجام دے کہ سکون کے ساتھ کوئی آ کر اسے جو ہے ڈسٹرب نہ کریں، اور کوئی اس سے بات نہ کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو رو قبلہ رہیں، نماز ظہر عصر کو پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں، اور حمد کو 100 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ، آیت الکرسی کو 10 مرتبہ، اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، فتح، واقعہ، سورہ ملک، نون، اذا السماء انشقت، اور اس کے بعد کی تمام سورہ قرآن کے آخر تک پڑھیں۔ جب اس سے فارغ ہو تو رو قبلہ رہیں اور پڑھیں۔ صدق اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دعا ہے۔ اب اتنی ساری دعائیں ہیں عمل ابن داؤد میں، یہ ساری دعائیں جو یہ سب سورہ قرآن ختم کرنے کے بعد جو ہیں یہ دعا ائمہ طاہرین سے ہم تک ہدیہ ہوا ہے۔ بہرحال مجھ جیسا انسان اس چیز سے بہت غافل ہے۔ تو اب جو ہے عمل ابن داؤد کا فائدہ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی حاجت روائی ہوتی ہے، اس کے لیے کرامت ظاہر ہوتا ہے، ظالم خود سے ظالم کو دور کرنے کا وسیلہ ہوتا ہے عمل ابن داؤد جو انجام دے گا۔ 25 تاریخ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 55 سال کی عمر میں بغداد میں شہید ہوئے۔
اور یہ وہ دن جب آل محمد اور ان کی شیعوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ 27ویں شب کو، ماہ رجب کی 27ویں شب کو، میں مسجد میں بھی جو ہے بار بار عرض کرتا ہوں کہ دنیا والوں کے جو ہے یا کسی پارٹی سے منسلک ہو یا کسی گروہ سے یا کوئی کسی شخصیت سے اس کی جو ہے وابستگی ہے، تو اس کی ڈیٹ آف برتھ کو جو ہے وہ برتھ ڈے بنا کے شایان شان طور پر مناتے ہیں، یا مثلا اس کو اگر کوئی خاص عہدہ مل گیا ہے تو اس کا سالگرہ مناتے ہیں۔ رحمت للعالمین، تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل نبی جناب رسول خدا، اور وہ آپ سادات کے جد سادات، جد الحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین کے جد کی وہ رسالت کے تاج پہنانے کے تاریخ کو ہم بلا دیتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، مجھ جیسے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ چاہیے میرے عزیز بچوں، 27 رجب کو جناب رسول خدا مبعوث بھی رسالت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کو رسول بنایا 27 رجب کو۔ 27 رجب کی رات بھی بابرکت ہے، دن بھی بہت بابرکت ہے۔ رات میں کیا ہے؟ روایت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جو بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27 رجب کی رات ہے جس کی صبح کو پیغمبر اسلام مبعوث بے رسالت ہوئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رسول بنایا ہے۔ یہ رسالت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ 313 رسولوں میں، تمام رسولوں میں افضل، تمام انبیاء میں افضل، اسے تاج رسالت پہنا رہا ہے۔ خوشی منانا چاہیے، عید منانا چاہیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے کے لیے اس شب میں 60 سال کے عمل کا ثواب ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی میرا شیعہ جو ہے اس میں اچھا عمل انجام دے گا، گویا 60 سال کے عمل کا ثواب ملے گا۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے، تو فرمایا جب نماز عشاء بجا لا چکیں اور لباس خواب میں چلا جائیں تو آدھی رات سے قبل جب چاہیں بیدار ہو اور 12 رکعت نماز بجا لائیں۔ ہر رکعت میں حمد اور چھوٹے مفصل سوروں میں سے ایک سورہ پڑھیں، اور مفصل سوروں میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اللہم صلی علی محمد۔ ادھر حافظ قرآن ہے؟ آپ لوگوں میں حافظ قرآن ہے؟ سورہ محمد کون سا سورہ ہے؟ کتنے نمبر ہے؟ سورہ محمد سے لے کر تا آخر سورہ میں جتنے بھی مفصل سورے ہیں کوئی سا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جب سلام پڑھیں ہر 2 رکعت پر، نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو سلام کے بعد بیٹھ کر حمد کو 7 مرتبہ، معوذتین کو 7 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون میں سے ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور انا انزلنا اور آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ ان کے یہ تمام پڑھنے کے بعد دعا مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اچھا، 27ویں شب کے اعمال میں زیارت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بہترین اعمال میں ہیں۔ ان کی اس رات کی 3 زیارتیں ہیں جو زیارت کے باب میں انشاءاللہ آئے گی۔ واضح رہے کہ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ جو علماء اہل سنت میں سے ہیں، ابن بطوطہ ایک شخص تھا نا، وہ زیادہ سفر پہ رہتا تھا، پھر اپنا سفر نامہ لکھتا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، لوگوں کی آداب رسوم کیا تھا،
عبادت کے انداز کیا تھا، زندگی کا انداز کیا تھا، وہ نوٹ کر کے سفر نامہ لکھتا تھا۔ ابن بطوطہ نے بھی جب نجف میں پہنچے، ابن بطوطہ جو عالم اہل سنت ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ 600 سال قبل تھے اپنے سفر نامہ میں، یہ مفاتیح لکھنے سے 600 سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے، اپنے مکہ معظمہ سے نجف اشرف وارد ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں ابن بطوطہ، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ روضہ و قبر امام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شہر کے تمام لوگ رافضی ہیں، اس کا جو ہے نظریہ ہے، اور اس روزے سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ 27 رجب کی رات میں جس کو وہ لوگ لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی بقول اس کے کہ رافضی لوگ، ہم شیعہ لوگ ہیں، لیلۃ المحیا کہتے ہیں، یعنی شب بیداری، شب زندہ داری کی شب، یعنی بیدار رہنے کی شب۔ اس میں عراقیین، خراسان، فارس، روم سے ہر مفلوج زمین گیر کو لاتے ہیں۔ مشلول جو شل ہو گیا ہے نا، شل ہو گیا، فالج گرا ہوا، لوگ چلنے پھرنے میں دشوار ہو، زمین پر جو ہے سے جو بہرحال معذور لوگ، تو ان کو ابن بطوطہ کہتے ہیں 27ویں شب کو یہ لوگ جو ہے خراسان سے، روم سے، عراق سے، تمام آفاق عالم سے جو ہے تمام مشلول، مفلوج، زمین گیر سب کو 27ویں شب روزہ امیر المومنین مولا کائنات پر لاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے تقریباً 40 افراد جمع ہوتے ہیں، عشاء کے بعد ان مبتلا افراد کو ذریح کے پاس لاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے اچھے ہونے اور کھڑا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان میں سے نماز میں، بعض ذکر میں، ابن بطوطہ کہتا ہے جو اپنے آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے، کہتے ہیں بعض لوگ نماز میں، بعض ذکر میں، بعض تلاوت قرآن میں، بعض روزے کو دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ کس چیز کی منظر کشی کر رہا ہے؟ شب عاشوراء کی منظر کشی کر رہا ہے۔ ہاں، اصحاب امام کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے استغفار کر رہا ہے، وہ منظر کشی مولا کائنات کی روزہ اقدس پر ابن بطوطہ جو ہے اس کے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ آدھی رات یا 2/3 رات گزر جاتی ہے، اس وقت تمام مریض لوگ جو حرکت بھی نہیں کر سکتے، صحیح و تندرست حالت میں اٹھتے ہیں، اور ان میں سے کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ بر محمد و علی محمد صلوات۔ یہ مشہور امر ہے، لیکن میں نے خود وہ رات وہاں نہیں، ابن بطوطہ کہتے ہیں وہ رات نہیں پائی، لیکن موثق و معتبر لوگوں سے جن کا حسن قول پر اعتماد ہے میں نے سنا۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں جن پر میرا اعتماد تھا، قابل یقین تھا، قابل بھروسہ تھا، ان کی زبان سے میں نے سنا، اور پھر دیکھا کہ اس مدرسے میں جو حضرت کا مہمان خانہ ہے، 3 زمین گیر افراد کو جو حرکت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، چلنے کی جو ہے قدرت نہیں رکھتے تھے، ایک روم کا رہنے والا، دوسرا اصفہان کا، اور تیسرا خراسان کا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ٹھیک نہیں ہوئے اور یہاں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 27ویں رات ہم یہاں نہیں پہنچے، اور ہم یہاں رہیں گے یہاں تک کہ آئندہ سال شب 20 ہفتم آ جائیں تاکہ شفا پائیں۔ 1 سال کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ یہ 3 ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جو خراسان اور روم اور اصفہان کے تھے،
یہ اس رات میں نہیں پہنچے تو آئندہ شب 20 ہفتم 27ویں شب کے انتظار میں سال بھر وہاں انتظار میں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں رہیں گے، تو انہوں نے 27ویں رات تک ہم یہاں پہنچے اور یہاں رہیں گے یہاں تک کہ آئندہ سال شب 20 ہفتم آ جائیں تاکہ شفا پائیں. اس رات میں شہر کے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. 10 دن تک ایک بڑا بازار لگا رہتا ہے. پھر شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی شفا ملنے میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. جو معجزات کرامت اس مشاہد مقدسہ سے ظہور آئیں وہ تواتر کو پہنچے ہیں، اور وہ معجزات احساس سے بھی اس کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں. تواتر کو سب نے جو ہے بولا تو اس کو کہتے ہیں تواتر، غیر قابل انکار. اتنی بہت سارے واقعات ہیں، وہ یہاں بیان کرنا جو ہے وہ موقع کہاں ہے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ شوال میں، یہ جب لکھ رہے تھے شیخ عباس قمی اس مفاتیح الجنان کو، گزشتہ ماہ شوال سنہ 1343 ہجری میں حرم مطہر حضرت سامن الحجاج. کون ہے سامن الحجاج؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت سامن الحجاج 8ویں امام، صحیح ہے، حضرت سامن الحجاج. حضرت سامن الحجاج حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے پر حرم میں 3 عورتوں نے شفا پائی، جو سب کے سب فالج وغیرہ کے بنا پر زمین گیر ہو گئی تھیں. طبیب ڈاکٹر وغیرہ نے ان کے علاج سے عاجز تھے، اور یہ معجزات ہر شخص پر اسی وقت واضح ہو گئے جیسے سورج کا آسمان پر ہونا. مثلا نجف اشرف کے دروازے کا عربوں کے لیے کھل جانا، یہ بات اتنی واضح تھی کہ ان عورتوں کے ڈاکٹروں نے بھی تصدیق کی. اور ہمارا مقصد اختصار کرنا ہے، اس نامناسب وقت میں جو ہے اس کو بیان کرنا نہیں ہے، یعنی وقت بہت کم ہے. شب 27ویں شب کی دعاؤں کی جو ہے یہ اعمال، یہ دعائیں ہیں میرے عزیز بچوں. میں آپ کو یسن قرآن پڑھنے کی اتنی تاکید اسی لیے کہتا ہوں، جب آپ قرآن ٹھیک سے پڑھنا آ جائیں تو آپ جو ہے اتنی دعاؤں کو پڑھ سکو گے. 27ویں رجب عیدوں میں سے ایک عید، عظیم عیدوں میں سے ایک عید، جس دن رسول خدا مبعوث رسالت ہوئے، جبرائیل امین ان کی پیغمبری کا حکم لے کر نازل ہوئے. اس دن کے چند اعمال ہے: غسل کرنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے. یہ دن تمام سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے جس میں روزہ رکھنا خاص امتیاز رکھتا ہے. اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے برابر. کثرت سے صلوات پڑھنا 27 رجب کو، اب بھی پڑھے تو ثواب ملے گا، مگر اس 27 رجب کو کثرت سے صلوات پڑھنا. زیارت حضرت رسول خدا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت ہے. ریان ابن سلط سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد تقی جو جس زمانے میں بغداد میں تھے تو 15 رجب اور 27 رجب کو روزہ رکھتے تھے. آپ کے تمام خادم بھی روزہ رکھتے اور ہم کو بھی حکم دیتے کہ 12 رکعت نماز بجا لائیں. پھر یہ نمازیں ہیں، اور کہ اس مہینے کے آخر میں غسل مستحب ہے. نماز سلمان جو ہے جو پہلی تاریخ میں جو حاجت روائی کے لیے نماز سلمان کا حکم ہے، پہلی تاریخ، درمیانی اور آخر میں. پاک پروردگارہ ماہ رجب کو بقول رہبر معظم کے ماہ رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ قرار دیا ہے. اے خدا ہمیں ان مبارک مہینوں میں عبادت کی توفیق عنایت فرما. اے خدا ہمیں ان مبارک مہینوں میں اپنے بخشے جانے والے بندوں میں شمار فرما. اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما. مجتہدین عظام بالآخر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کو تو
طول عمر عنایت فرما، خداوند ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اور محمد و آل محمد صلوات.